الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ قابل قدر جناب صدر، حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، حاضرین و ناظرین، ابھی تفصیل سے ہمارے آپ کے سامنے اس موضوع پر باتیں آ چکی ہیں، اور اعادہ و تکرار، ریپیٹیشن سے بچنا اس مجمع کا تقاضا ہے۔ وقف کی تفصیل کے سلسلے میں جو واقفیت ہے، یہ مجمع باخبر مجمع ہے اور اسے انڈر اسٹیمیٹ کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے، اسے واقفیت ہے۔ حضرات، یہ جو وقف کا موضوع ہے اور وقف بل جو ترمیم کی شکل میں ہمارے آپ کے سامنے ہے 2024 والا، وہ در حقیقت ملت کی قوت برداشت کا امتحان لے رہا ہے اور ہمارے پیشنس کو بار بار دعوت دے رہا ہے کہ ہم جذباتی بن جائیں، مشتعل ہو جائیں، اس لیے کہ جو بنیادیں سامنے آ رہی ہیں، پورے ملک کی سائلنٹ میجورٹی، پورے ملک کا دانشور طبقہ سب کا سب اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ ترمیم بے تکی ہے اور ایسی ترمیم ہے جو قابل توجہ نہیں ہے۔ ملک میں جو IS کا طبقہ ہے اور پارلیمنٹ میں پہلے سیکریٹری رہ چکے ہیں جناب افضل امان اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ صرف کسی کمیونٹی کو اس سے نقصان نہیں ہوگا بلکہ ملک میں بدامنی پھیل جائے گی اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا بل جو فنڈامنٹل رائٹ سے ٹکراتا ہو اور دستور ہند کی کئی دفعات اس سے متاثر ہو جاتی ہوں، تو بل میں ترمیم کرنے سے پہلے اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ کوئی بنیاد ٹکرا تو نہیں رہی ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر سے جب یہ بات کہی گئی تھی کہ جو فنڈامنٹل رائٹ میں جن حقوق کو رکھا ہے آپ نے اقلیتوں سے متعلق، اس کو آپ رہنما اصول میں شامل کر دیجیے اور فنڈامنٹل رائٹ سے ہٹا دیجیے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے جان بوجھ کر کے اس کو رکھا ہے تاکہ پارلیمنٹ کی میجورٹی بھی اس کو ختم نہ کر سکے۔ پورا ملک UNO کے اس اصول کے مطابق بھارت کو دیکھ رہا ہے۔ UNO نے یہ بات کہی ہے کہ کسی ملک کی شرافت اور اس کی عزت و وقار کو ہم اس تناظر میں دیکھیں گے کہ وہاں کی اقلیتوں کی صورتحال کیا ہے۔ اگر وہ مامون اور محفوظ ہیں اور مطمئن ہیں تو ہم اس ملک کو شریف سمجھیں گے۔ ہمارا بھارت پوری دنیا میں آج کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جو ہمارے لیے افسوسناک ہے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ملک میں جو قانون بنے گا وہ قانون یہاں کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے بنے گا، تو یہ قانون ہمارے ایموشن کو، ہمارے جذبات کو بڑھانے والا ہے۔ لیکن ہم مبارکباد دیتے ہیں بالغ نظر قیادت کو، جن کے پاس ویژن ہے، گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے، کہ انہوں نے پورے ہندوستان کو کوئی ایسی جذباتی بات نہیں کہی۔ پوری ملت اور پورا ہندوستان ان کے اعلان کا انتظار کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ قانونی قسم کی چیز تھی تو انہوں نے آئینی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے مرحلے کے ساتھ اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ دستوری چیز دستوری بنیادوں پر آگے بڑھے گی۔ چنانچہ افہام و تفہیم کی راہ کھولی گئی، ارکان پارلیمنٹ سے مل کر کے بات کہی گئی، اس کمیٹی سے مل کر کے بات کہی گئی، پورے ملک کے طبقے کو متوجہ کیا گیا۔ یہ جو مجمع ہے پورا ہمارے سامنے، پورے ملک کے نمائندگان ہیں، یہ عوام کا مجمع نہیں ہے، اور ایک اشارے پر پورے ملک کے نمائندگان کا اتنا بڑا عظیم الشان اجتماع یہاں موجود ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھول سے لپٹی ہوئی تتلی کو اڑا کر دیکھو، پھول سے لپٹی ہوئی تتلی کو اڑا کر دیکھو، آدھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔ یہ جو پورے ملک سے لوگ آ گئے ہیں ایک اشارے پر اور اس آئینی کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کی جو ہدایت ہوگی اس کے مطابق ہم کام کریں گے، تو اس قیادت نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہم جذباتی کوئی نعرہ نہیں دیں گے، ہم اصولی بنیادوں پر اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے۔
अगर उसूली बुनियादों पर बात नहीं रुकी तो धीरे धीरे हम मामले को आगे बढ़ाते जाएंगे। हजरात, जहाँ तक इस तबके की बात है, वो तो इम्तिहानात मुसलसल देते रहे हैं और हमेशा ये कहते रहे हैं कि बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तो मुसलसल इम्तिहानात होते रहे हैं और ये आजमाइश पर पूरे उतरते रहे हैं। मुझे 2 बातें इस बड़े मजमे से बड़े अदब के साथ अर्ज़ करनी हैं। एक बात तो ये कि वक्त की जो जायदादें जहाँ जहाँ हैं और सरकार के कब्ज़े में हैं, ये वक्त इसका है कि मुकदमा किया जाना चाहिए कि साहब उस ज़मीन को वापस कीजिए जहाँ जहाँ है, इसलिए कि अभी 1995 का और 2013 का वही एक्ट राइज है, वही जारी है। तो आज अगर कोई मुकदमा होगा तो इसका फ़ैसला भी इसी एक्ट के मुताबिक होगा। नया कोई एक्ट बनेगा तो वो माजी की बुनियाद पर उसका नफाज नहीं होगा, बल्कि यहाँ से उसका नफाज होगा। ये करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ सरकार ने कहीं कहीं एयरपोर्ट को ज़मीन दे दिया है और वक्त की वो ज़मीन है, भाई एयरपोर्ट का जो पैसा है, बिजली बिल जाता है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, वैसे ही अगर ज़मीन ले ली गई है तो उस ज़मीन का किराया वक्फ बोर्ड को आए, ताकि महसूस हो कि मालिकाना हक़ वक्फ बोर्ड का है। जैसे किराया बिजली बिल का जाता है वैसे वक्फ बोर्ड का जाए, ताकि ये समझ में आए कि मालिक कौन है। कलकत्ते में आप देखिए, मगरबी बंगाल में जो गवर्नर हाउस है उसका बाज़ हिस्सा वक्फ की ज़मीन पर है। तो इस एतबार से हमको आईनी एतबार से भी कामों को आगे बढ़ाना है और अपनी क़यादत का एहतराम करते हुए और उनके इशारों को महसूस करते हुए आज का ये बड़ा मजमा, पुरशकोह मजमा, ये इस बात का मजहर है कि क़यादत जो आवाज़ देगी उसके मुताबिक वो काम करेंगे। मेरा ख़्याल ये है कि इन खतूत पर आगे बढ़ कर के हम काम कर सकते हैं। 2%, 2.5% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ़ंड होता है वो बाज़मीर लोग निकालते हैं कि गरीबों का फ़ायदा हो, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी जायदाद समाज के फलाह के लिए वक्फ कर दी, हमारे जीते जी वो कोई छीन ले और ले ले, ये हमारे लिए गैरत की बात होगी और हमारे गैरत का इम्तिहान है। हमें उम्मीद है कि जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पे बरसेगा, और ये भी उम्मीद है कि मैं मुतमईन हूँ, अगरचे ख़राब है माहौल, ख़ज़ा के बाद का मौसम बहार होता है। हम सब लोग उस बिल को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं और अरबाब इक़्तिदार से ये अदब के साथ कहते हैं कि वक्त से पहले उसे वापस ले लेना मुल्क के अमन व अमान के लिए, मुल्क के हुकूक़ के लिए, अक़लियतों के हुकूक़ के लिए बेहतर बात होगी। ये आपको करना चाहिए कि आप सब लोग इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं, हाथ उठाइए। अब ये कमज़ोर तजवीज़ इतने हाथों के उठने के बाद बड़ी मजबूत हो गई है। फिर हम आखिर में क़यादत की बसीरत को सलाम करते हुए अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।